رمضان المبارک اور روزہ ہے 13واں۔ نوٹ فرما لیجیے آج کے وظائف۔ بعد از نماز فجر سورہ جمعہ آیت نمبر 4 40 مرتبہ پڑھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ بعد از نماز ظہر سورہ فلق 47 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از نماز عصر سورۃ ناس 47 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از نماز مغرب دعائے نجات ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار 11 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از نماز عشاء صلاۃ الحاجات 4 رکعت نفل پڑھیں۔ صلاۃ الحاجات کے بعد سورۃ مزمل 1 مرتبہ پڑھیں۔ آئیں آج کا چراغ دین اسلام کے نام روشن کرتے ہیں۔ آپ سے فریاد کرتے ہیں اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ اے میرے رب، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اسلام دشمن تمام قوتوں تمام فتنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے رب، اپنی خفیہ تدبیروں سے ان کی چالوں کو ناکام فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی یہ بھی ہے کہ قیامت تب تک واقعہ نہ ہوگی کہ جب تک اس کرۂ ارض پر اللہ کے دین کا غلبہ رہے گا۔ کرۂ ارض پر ایک گھر نہیں بچے گا جس گھر سے کلمہ حق کی صدا نہیں گونجے گی۔ یہ جنگیں، یہ لڑائیاں، یہ ظلم جو ہم پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، یہ تو ہمارا امتحان ہے۔ یہ تو مسلمان کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی عبادت، اس کی ریاضت اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، جبکہ مسلمان کی غیرت دین اسلام کی حفاظت اور سر بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ سجدہ تو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، مگر غیرت ایمانی دین اسلام کی حرمت پر پہرا دیتی ہے۔ یہ وہی جذبہ ہے، وہی غیرت ہے کہ جس نے حق کو سر بلند کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حق کو آزمایا گیا، للکارا گیا، مسلمان کو دبانے کی، مسلمان کو مٹانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن کافر وہ دن ہمیشہ فراموش کر دیتا ہے جب رب کریم نے فرمایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ہماری تلواروں پر ذوالفقار کا پہرا ہے، ہمارے دلوں میں ایمان مصطفیٰ کا نور ہے، ہمارے بچے بچے کی رگوں میں یہ جذبہ موجود ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔